اب میرے دوستو، اسلام کی دشمنوں کو شکست دینے کا پہلا نمبر اصول کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے کامیابی کا راز اشاعت قرآن ہی میں، اس مقدس کتاب کی علمی اور عملی نشر و اشاعت ہی ان کی مقدس زندگیوں کا نصب العین تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں، آئیے اسلام کی دشمنوں کو شکست دینے کا پہلا اصول کہ آپ اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے اسمبلی کے اندر، کہ بھائی مسلمانوں کی خلاف ہو رہا ہے، سب کچھ کتاب اللہ کی خلاف ہو رہا ہے، سنت رسول کی خلاف ہو رہا ہے۔ اب میرے دوستو، اسلام کی دشمنوں کو شکست دینے کا پہلا نمبر اصول کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے کامیابی کا راز اشاعت قرآن ہی میں مضمر تھا۔ اس مقدس کتاب کی علمی اور عملی نشر و اشاعت ہی ان کی مقدس زندگیوں کا نصب العین تھا۔ جب وہ ان کی مقدس زندگیوں کا نصب العین تھا، جب وہ قانون الہی کتاب اللہ کی حفاظت صیانت کے لیے سفر و اقامت اختیار کرتے، تب اللہ تعالیٰ نے بھی زمین و آسمان کی خزانے ان کی حمایت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ ایک یہودی نے ایک صحابی سے سوال کیے کہ بھائی بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارے حدیث کون سی ہے؟ تو صحابی نے کہا یہ دیکھیں آگے چلتے ہوئے، یہ صحابی ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہی ہمارے رسول کی حدیث ہے۔ بولے یہ کیسے ہیں؟ بولے جو کتاب میں جو بھی کچھ ہے، جو حدیث میں جو بھی کچھ ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو میرے دوستوں، کتاب اللہ کی حفاظت صیانت کے لیے سفر اقامت جب اختیار کرتے تھے تو اللہ رب العزت زمین آسمان کی تمام تر خزانہ ان کی حمایت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ جہاں جاتے تھے نصرت الہی ان کی ساتھ دیتی تھی، فتح کا صحرا ان کی سر بندہ جاتا تھا، کامیابی ان کی قدم بوسی کیا کرتی تھی، کامیابی ان کی قدم بوسی کرتے تھے۔ تو آج ہمارے علماء اور طلباء، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، کالجوں کے اسٹوڈنٹ، دینی مدارس، دنیاوی عصری مدارس، عصری تعلیم گاہیں، جو بھی قربانی دی میرے دوستوں، کہ وہ قربانی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابۃ الاجمعین کی نظام جیسے ہو جائیں، جن لوگوں نے قرآن کو مقدم رکھا، قرآن اور حدیث کو۔ آج اگر آپ اسمبلی میں پہنچتے ہو تو قرآن اور حدیث کو مقدم رکھتے ہوئے جب فیصلہ کرو گے تو تمام تر کامیابی آپ کی قدمیں بوجھتے رہیں گے، قدم چومتے رہیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا اصول میرے دوستوں، ہر کلمہ گو کو فرض ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر بدنی مالی وطنی، ہر بدنی مالی وطنی قربانی کے لیے ہر وقت آمادہ تیار رہیں۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر بدنی مالی اور وطنی قربانی کے لیے ہر وقت آپ بھی آمادہ رہیں، جیسے ہمارے افواج پاکستان، اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش کی بھی جو طلباء ہے، آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہر بدنی مالی اور وطنی قربانی کے لیے ہر وقت آپ آمادہ اور تیار رہیں، کہ جو آپ نے اتنا قربانی دی ہے، آپ کی درمیان کوئی سازش بھی کوئی کر سکتے ہیں، آپ کے درمیان حسینہ واجد انڈیا میں بیٹھ کر مودی کے ساتھ مل کر آپ کے اندر انتشار بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کے اندر فرقہ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو مسلمانان عالم سے بھی ہماری یہ درخواست ہے پورے دنیا کی، کہ جب مذکورہ دو اصولوں پر دل و جان سے عمل کرنے کے لیے اب آمادہ ہو جائیں گے
تو پھر امداد الہی ان کی پشت پناہ ہوگی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر جو آپ کے خلاف کام کرنے والے جماعت ہوں گے میرے دوستو، آپ کی مقابلہ میں آنے کی کوشش کریں گے تو وہ ذلت ہوگا، نامرادی ہوگی، اس کی بربادی ہوگی، یقیناً وہ اپنے کالے منہ دیکھتے رہیں گے اور وہ اپنے بربادی کا منہ دیکھے گا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے توریت میں بھی اور انجیل میں بھی قرآن مجید میں ارشاد وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْإِنجِيلَ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ۔ میرے دوستوں، اگر وہ توریت اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کو جو ان پر ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، کچھ لوگ ان میں سیدھے راہ پر چلتے تھے اور کچھ برے کام کر رہے ہوتے تھے، کہ اس کی باوجود بھی ایسے شدید جرائم اور سخت شرارتوں کی اگر آپ بھی اہل کتاب اپنے رویے سے تائب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ میرے دوستو، حق تعالیٰ کمال فضل و رحمت سے ان کو اخروی اور دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا۔ اس کی رحمت بڑے سے، میرے دوستو، اس کی رحمت بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جب وہ شرمسار اور متصرف ہو تو مایوس نہیں کرتے۔ اگر یہ آسمانی کتابوں پر عمل کرتے اور اسی کے مطابق چلتے، اور میرے دوستوں جب توریت اور انجیل کو مانتے ہوئے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ یا بنی اسرائیل لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے میں اللہ کی رسول بن کر دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجے، میں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اللہ رب العزت نے عظیم الشان کتاب توریت عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آخری نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مبشر بن کر دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں، جن کی نام احمد ہوں گے۔ اگر تم لوگ توریت اور انجیل کے اوپر عمل کرتے تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے، یہی تھا تمہارے لیے کامیابی۔ لیکن آج بھی اتنے شدید جرائم اور شرارتوں کی باوجود بھی اگر تم توبہ کر کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو، اللہ کی قرآن کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو اور تقوی اختیار کر لیتے ہو تو یقیناً اللہ رب العزت تمہیں اپنے بھرپور نعمتوں سے نوازیں گے اور تمہیں سرفراز رب العزت فرما دیں گے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے رحمت، اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ بڑے بڑے مجرم کو بھی اللہ رب العزت جب شرمسار اور متصرف ہو تو مایوس نہیں کرتی۔ اب اسی وجہ سے میرے دوستوں بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ اب پھر اس حکمت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اس بات کو یاد رکھو کہ جب تم عمل کی، یعنی ہمارے یہ آج کی بات پورے دنیا کی قوموں کے لیے ہے، قوم کے عروج اور زوال کے لیے،
کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیقکم بعضکم بأس بعض، کہ جو اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کی نیچے سے، یا تمہیں مختلف فرقے کر کے ٹکرا دے اور ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اللہ نے تمہیں مہلت دی، تمہیں کامیابی عطا فرما دیا، تو خدا کی مہلت دینے اور درگزر کرنے کو دیکھ کر مامون اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کامیابی کو کامیابیوں کا شادیانہ نہیں بجانا چاہیے۔ صبر کرو، ایمان، عمل صالحہ، توابی صبر بالحق اور توابی صبر کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو یقیناً تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ خدا کی مہلت دینے اور درگزر کرنے کو دیکھ کر مامون اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ شدائد و مصائب سے نجات دے سکتا ہے، اس سے یہ بھی قدرت ہے کہ کسی قسم کا عذاب تم پر مسلط کر دے، تمہیں فرقوں میں تبدیل کر دے۔ اس میں عذاب کی 3 قسمیں بیان فرمایا۔ جو اوپر سے آیا میرے دوستو، جیسے پتھر ہے یا طوفان ہوا یا بارش، جو پاؤں کی نیچے سے آئے، جو پاؤں کی نیچے سے، جیسے زلزلہ یا سیلاب وغیرہ، یہ دونوں خارجی اور بیرونی عذاب ہے جو اگلی امتوں پر مسلط کیے گئے تھے۔ لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اس امت کے لیے اس قسم کی عذاب اور مصیبت نہیں آئیں گے، اگرچہ بطور امتحان و آزمائش کی تھوڑی بہت آ بھی جائے تو اس میں صبر کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آخری آیات میرے دوستوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم نعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ آئے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اور مت مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تم مسلمان ہوئے بغیر تم مت مرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور پھوڑ نہ ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڈھے کے کنارے پر تھے اور پھر تمہیں اس سے نجات دے دی۔ تو میرے دوستوں، اس کی مطلب ہر مسلمان کی دل میں خدا کا پورا ڈر ہونا چاہیے، پرہیزگاری اور تقوی کی راہ سے نہ ہٹے اور اس سے ہمیشہ استقامت کا طالب رہیں۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ تمہارا قدم اسلام کی راستہ سے ڈگمگا دے، اور تمہیں چاہیے کہ انہیں مایوس کر دو اور مرتے دم تک کوئی حرکت مسلمانی کے خلاف نہ کرو۔ تمہارا جینا اور مرنا خالص اسلام پر ہونا چاہیے۔ سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو، اور جو خدا کی مضبوط رسی ہے، یہ رسی توڑ نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے، پوری طاقت سے پکڑے رہو گے تو کوئی شیطان شرنگزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ تو یہی میرے درخواست ہے پورے کائنات کے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے تو کوئی شیطان شرنگزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور قابل اختلال ہو جائے گی۔
قرآن کریم سے تمسک کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوت جمع ہو جاتی ہے۔ ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کرتی ہے، لیکن تمسک بالقرآن کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اپنی آراء اور ہوا کا تختہ مشق بنا لیا جائے، بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہوگا جو حدیث صحیحہ اور سلف صالحین کے متفقہ تصریحات کی خلاف نہ ہو۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ کامیابی آپ کی قدم چومیں گے اس وقت جب سورۃ العصر کے چاروں اصولوں کے اوپر آپ عمل کرو گے۔ میرے دوستوں، آج پورے دنیا کی مسلم ممالک، تمام مسلمانوں کو خوف خدا ان کی دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک ایمان، اتحاد، ایمان، یقین، اتحاد، یہ تین چیزیں جس قوم کے اندر ہوں گے تو یقیناً وہ قوم کامیابی حاصل کریں گے اور کامیابی اس کی قدم چومیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ایمان، یقین، اتحاد، ایمان، یقین، تنظیم۔ تو میرے دوستوں، ہم نے یہ بنگلہ دیش کے اس طلباء کی بات کہ محفوظ عالم بڑی اپنے حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنے پورے اسٹوڈنٹ کی طلباؤں کے ایک جگہ پر جمع کیے اور بڑی حکمت سے اپنے آپ کو تمام ایجنسیوں سے بچاتے ہوئے، تمام انٹیلیجنس سے بچاتے ہوئے اور پیچھے سے روپوش ہوتے ہوئے تمام تر ہدایتیں جاری کرتے رہیں۔ کبھی کوئی احتجاج کی کوئی نام دیا ہوا، کبھی پھر احتجاج کی کوئی نام دیے ہوئے۔ تو آج یہ پورے دنیا کی جو ہر قوم، اس کی قوم کے عروج اور زوال اس کی حالت سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کی حالت کو بدلتے نہیں ہیں جب تک وہ اپنے حالت کو نہیں بدلے۔ اللہ رب العزت کسی کی حالت کو نہیں بگاڑتے ہیں جب تک وہ خود اپنے حالت کو نہ بگڑے۔ میرے دوستوں، یہی انسان کے لیے کامیابی ہے کہ وہ اپنا ہاتھوں سے اپنا بربادی کرتے ہیں۔ جب ظلم اور بربریت کی راستہ کو اختیار کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت تمہیں ناکام بنائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک چھتری کے نیچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور راسخ الایمان والے بنا دے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کتاب اللہ اور اللہ کی رسول کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔